الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج دوزخ کا بیان ہے۔ ہم جانیں گے دوزخ میں کون کون سی عبادی ہیں اور وہ عذاب کس کے لیے ہے۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کا درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو دوزخ کا بیان۔ دوزخ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہر و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف و اذیت کی ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھے اور اس سے پناہ مانگے، اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کی فہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ سے 70 جزوں میں ایک جز ہے، یعنی جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں، تو رب فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی گئی، یعنی دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کے ہیبت سے مر جائیں، اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعد موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے۔
ایسا موسم ایک آتا ہے جس سے ہمارے یہاں مئی جون کا، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ یعنی یہ جو آگ ہے، یہ آگ بھی پناہ مانگتی ہے، تو ہمیں کتنی پناہ مانگنا چاہیے جہنم سے، ہمیں کتنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو جہنم حق ہے، یاد رکھنا۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی کنویں ہیں، بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے کہ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کہ کم تھا، مگر کفار کی سر زنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے ایسے بھاری گرز سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کی اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش درد بے چینی 1000 برس تک رہے، اور تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے۔ اب وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام دروغ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کے خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر اور ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے، اور رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں
کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔